اباؤٹس ڈاٹ لائف کے ناظرین آپ کو ایک بار پھر چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور انجوائیبل ہے، تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، تاہم آج کہیں شوہر کو بیوی سے شکایت ہے تو کہیں بیوی شوہر سے بیزار ہے۔ روز روز کی لڑائی کے سبب نہ صرف خود ان کی اپنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے برے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑنے لگتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی کے سبب ان کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے اور اکثر یہ رشتہ علیحدگی کی صورت میں اقتدام پذیر ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ایک تحریر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون سے منسوب خط کا خلاصہ ہے کہ کیسے وہ شوہر کے ساتھ جھگڑے ختم کر کے خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں، اور ممکن یہ ہے کہ تحریر قارئین کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ آئیے اس تحریر کو انجوائے کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اباؤٹس ڈاٹ لائف کے ناظرین، ایک عورت تھی جس کا خاوند اسے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے، یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ ناظرین، اس عورت نے یوں جواب دیا: خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جہنم بنا لے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کا ہونا کوئی بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے، مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی التفات و محبت نہ پا سکیں، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں۔ سارا دن کچن میں کھانے پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پرسعادت اور مسرت بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے خاوند اور اپنے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی تھیں؟ خاتون نے جواب دیا: جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی، یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پن نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ سوال ہوا کہ آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھیں؟ خاتون نے کہا: خبردار، ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا تم مجھ سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی تھی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ سوال ہوا کہ آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اور بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ خاتون نے کہا: ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت بہت بری اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑ دینے کی دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، کیا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو؟
گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہا ہو۔ اس کے بعد آپ کیا کیا کرتی تھیں؟ خاتون نے جواب دیا، میں کچھ دیر کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے سخت رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھیں؟ جواب ملا، ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں۔ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ رہا ہو، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے پیار اور پرسکون حالت میں کہہ رہا ہو۔ تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ خاتون نے جواب دیا، کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو۔ میں فوراً ہی اسے غصے کی حالت میں کی گئی تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ اباؤٹ اسٹاک لائف کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے، اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے، اور ہمیں ایسے سجیشنز دیجئے جس سے ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی جس چیزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ شکریہ۔